امت آسان نہیں ہے بنانا، امت کھڑی ہو جائے، ایک امت، ہر نبی ایک امت کے لیے آیا. نبیوں نے ظاہری چیزوں پہ بھی بتایا، ہر نبی کے اندر بہت ساری ایسی کوالٹیز تھیں. حضرت داؤد نے بتایا لوہا کیسے ہوگا، کسی نے بتایا دھاگا کیسے ہوگا، زبانیں کیسے ہوں گی. یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ذخیرہ کیسے کرنا ہے ان حالات میں، کیسے جو ہے وہ گندم کو سیو کریں 7-8 سال کے وہ خراب نہ ہو. خوب یہ بھی کیونکہ علم لدنی تھا، علم وہاں سے تھا جہاں سے علم پیدا ہوا ہے، علم کی خلقت جہاں سے ہوئی ہے وہیں سے ان کے پاس علم تھا. لیکن اصل ہدف امت بنانا تھا، امت. اور تمام نبیوں نے امتیں ڈیزائن کی اور امت اپ گریڈ ہوتی گئی، ورژن بڑھتا چلا گیا. iOS کا ورژن کون سا آج کل؟ اینڈرائڈ کا کون سا ورژن ہے؟ یہ تو سب یاد ہے ہم لوگوں کو. یہ تو ہماری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہ بھول جائیں گے تو زندگی کیسے چلے گی. امت لیٹسٹ ورژن پہ آ گئی، اور وہ کون سی امت تھی؟ وہ آخری نبی کی امت تھی. یوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کامل ہو گیا، یعنی اب یہ لیٹسٹ ہے، اس کے بعد امت کوئی نہیں آئے گی. اب اسی امت کو آگے جانا ہے، اور ظاہر ہے اس آخری امت کو آگے لے کے جانے کے لیے بھی پھر ایسی ہستیاں چاہیے تھیں کہ جو امت کو ڈرائیو کر سکیں. بس آپ کی توجہ کا طالب ہوں. کسی قوم، لسانی قوم ہو، رنگ والی قوم ہو، کسی خطے کی ہو، اس کو لے کے جانا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہاں، لیکن امت کو کہ جس نے صرف یہاں پر نہیں رہنا، جو روز محشر بھی کھڑی ہوگی اور وہاں بھی اس کو سفر کروایا جائے، صراط سے گزارا جائے، میزان سے گزارا جائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اس امت کو چلانے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ساری امتوں کی آخری امت نچوڑ ہوتی ہے. آخری ورژن جو ہے وہ اس کا سب کچھ کرکس اسی کے اندر ہے. آخری امت، آخری نبی، سب ختم، بس یہی ہے سب کچھ. اللہ نے جتنی خلقت بنائی، جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنی کتابیں اتاری، جتنے نبی بھیجے، سب کا جو آخری چیز تھی وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب وہ امت کہ جہاں اتنی انویسٹمنٹ ہے نا، انویسٹمنٹ کی گئی، اب اس آخری ورژن میں وائرس آ جائے. وائرس بھی کیسا ہو کہ جو بالکل ختم کر دے اس جگہ. یہ صرف اس ایک امت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیچھے 1,24,000 نبیوں کی محنت کا مسئلہ تھا. اسی لیے سید الشہداء نے کیا کہا جب مدینہ چھوڑا؟ کیا کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امت یہ امپورٹنٹ تھی. خاموش. وائرس ایسا آیا کہ سب سائلنٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے تھے، کوئی بول نہیں رہا، کوئی کچھ کر نہیں رہا، کچھ کہہ نہیں رہا. اور قیامت تک کا معاملہ تھا اس عالم کا، اور پھر اس عالم کے بعد اس عالم میں بھی. اگر سید الشہداء نہیں نکلتے مدینہ سے اور کربلا نہیں پہنچتے جو آج کی تاریخ میں پہنچے، اور وہ جو قیام کیا اگر وہ نہیں کرتے، تو آج میں اور آپ خدا کی عبادت نہ کر رہے ہوتے. جو اتنا اسلام بچا ہوا ہے یہ نہیں ہوتا عزیزان محترم. اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، پروفڈ ہے. یہ کسی کے پاس مکتب نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے. صرف حسین ایسا ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے. یہی وجہ تھی کہ سید الشہداء نے ان 8 دنوں میں 2 محرم سے عاشورہ تک قیامت تک کی امتوں کو سیکیور کیا ہے.
8 دن میں ایسا کام کیا کہ قیامت تک کی امتیں سیکیور ہو گئی ہیں. اگر اس دروازے پہ آ جائیں انشورنس ہے. ایک آنسو کا قطرہ، حدیث ہے، خطابت کے جملے نہیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پر کے برابر، حشرات جو ہوتے ہیں انسیکٹ، ان کے پر کے برابر اگر آنکھ میں آنسو آ جائے تو جہنم کی آتش سے نجات مل جاتی ہے. کیا کام کیا ہے امام حسین نے کہ ذرا سی آپ کی آنکھ نم ہو جائے آپ آتش جہنم کو بجھا سکتے ہیں. مگر گریا پھر معرفت کے ساتھ ہو. جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مثلا کیسے ہو سکتا ہے، رسول کے نواسے ہیں، رسول کی اولاد ہے، اور ایک چھوٹی سی جگہ پر اور اتنے لوگ حملہ کر دیں اور ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. اب آپ کمپیئر تو نہیں کر سکتے کربلا سے کسی کو، لیکن سمجھانے کے لیے غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک نیرو سی پٹی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، نہتے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور دوسری طرف کتنی بڑی فوج ہے، کربلا ہے. اور اگر امت سو رہی ہو تو اب کوئی تھوڑی آئے گا اپنا خون دینے کے لیے. اب تو صرف ظہور ہونا ہے. جو آ گیا وہ بچ گیا، جو سوچتا رہے گا پھر معذرت ہی کر سکتے ہیں. اور آپ کچھ نہیں، امام زمانہ آپشن نہیں دیں گے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد. ابھی لوگ کیوں نہیں بولتے؟ مطلب لوگ گھبراتے کیوں، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بڑے بڑے حکمران، لیڈر، آپ کو سمجھ میں آیا جو اس زمانے میں حکمران لیڈر تھے ان کو کیا چاہیے تھا؟ کسی کو رے کی گندم چاہیے تھی، کسی کو جاب چاہیے تھی، کسی کو کوئی پوسٹ چاہیے تھی، کسی کو کیا چاہیے تھی. ایسے لوگ تھے نا جو امام حسین کے مقابلے میں خاموش بیٹھے رہے، خاموش بیٹھے رہے. ابھی بھی لوگ خاموش ہیں، ہر کسی کو اپنی پوسٹ چاہیے نا. تو کیا ملے گا آپ مجھے بتائیں؟ حق کا ساتھ نہ دیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کریں، زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے کریں. کسی چیز سے تو برا سمجھیں کم از کم. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ چیزیں تو مت کھائیں پئیں جن چیزوں کا پتہ ہے آپ کو. وہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو لوگ ہمارے ہی تو نوکریاں کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں. میں بہت سخت بات کہنا نہیں چاہتا پھر کہیں بری نہ لگ جائے، اس لیے میں جو ہے وہ درگزر کرتا ہوں. اس کے بھی بہت سارے جواب ہیں جان محترم. آپ کے کام سے یا آپ کے کسی بھی چیز سے اگر کسی ایک غزہ میں بچے کا خون بہا جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کریں گے کام؟ نہیں کریں گے. صرف تفکر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے جان محترم. سید الشہداء کا مکتب یہی ہے کہ وقت کے یزید کو پہچانو تو صحیح. کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم پہچان تو لو کہ کم از کم ہاں یہی یزید ہے.